اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہل احادیث میں شمع فریدی مخاطب ہوں۔ حدیث نمبر 27۔ آج کا موضوع بیت۔ مصروفیات زندگی میں عبادت بھول گئی، گناہوں کی کثرت سے دعائیں بھول گئیں، زندگی کی آسانیوں سہولتوں سے محنت کی ادا بھول گئی، دنیا کی روشنیوں نے قلب و نظر کا نور چھین لیا، دنیا کی ترقی مشینری نے مروت و محبت چھین لی، حرص و ہوس نے سچا پیار چھین لیا، زندگی کی تلخیوں نے قربت و محبت چھین لی۔ آج کی یہ ٹریجڈی ہے، احساس مر چکا ہے، اور پھر انسان اپنے اعمال سے، خواہشات سے، عادات سے، یہاں تک کہ خود اپنے آپ سے نجات چاہتا ہے، اپنی گرفت سے آزادی چاہتا ہے، کیونکہ انسان کی فکری صلاحیتیں منتشر ہو کر رہ گئیں۔ آئیں ایسی راہ پر چلیں جس پر چلتے چلتے اللہ اور اس کے رسول کی محبت و عشق نصیب ہو جائے گا، جس راہ پر چلتے چلتے انسان کو انسان سے پیار ہو جاتا ہے، انسان انسان کا ہمدرد بن جاتا ہے۔ وہ راہ سلوک ہے جو زندگی کا خوبصورت کرینہ ہے، اس راستے پر چلتے چلتے حسین و جمیل نظارے آتے ہیں، بہت منازل طے ہوتی ہیں، معطر فضائیں، صحت مند ہوائیں ملتی ہیں، جہاں وادی عشق کی منزل بھی ملتی ہے، جہاں عاشقانہ سجدے ملتے ہیں، جس راہ پر چلتے چلتے تزکیہ نفس ہوتا ہے، بندگی کی حقیقی لذتیں نصیب ہوتی ہیں، دل نور سے بھر جاتا ہے، روح روشن ہو جاتی ہے، دل روشن، نظر روشن، جگر روشن، فکر روشن، بدن روشن، بات روشن، سوچ روشن، ظاہر باطن روشن ہو جاتا ہے۔ اس تزکیہ نفس کے لیے، بندگی کی حقیقی لذت کے لیے، اخلاقیات کے اسباق کی تکمیل کے لیے جس سکول میں ایڈمیشن لیا جاتا ہے اس کو خانقاہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور داخلہ کے طریقہ کار کو بیت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو آج کا موضوع بیت۔ قرآن مجید
متعدد مقامات پر متعدد احادیث سے ثابت ہے بیعت کا جواز۔ ان مقامات میں سے قرآن پاک کا ایک مقام سورۃ ممتحنہ میں آیت نمبر 12 میں اللہ پاک کا فرمان، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آ جائیں آپ کے پاس مومن خواتین، مسلمان عورتیں، یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اولاد کو قتل کریں گی، یعنی حمل بھی نہیں گرائیں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ گھڑا ہوا بہتان یعنی الزام تراشی بھی نہیں کریں گی دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے درمیان، ولا یاسینک، اور نہ نافرمانی کریں گی، فی معروف، کسی بھی نیکی کے کام میں، فبایہن واستغفر لہن اللہ، آپ ان خواتین سے بیعت لے لیں، ان کے لیے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ پاک بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور بھی بہت سی آیات کے اندر بیعت کا جواز ملتا ہے۔ حدیث نمبر 27، حضرت ابو جریر بن عبداللہ سے روایت، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ حضرت جریر فرماتے ہیں کہ میں نے بیعت کی، بایعت رسول اللہ، میں نے بیعت کی، علی اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنے، و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینے، والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر میں نے بیعت کی۔ اس کے علاوہ عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ہم بیعت کیا کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آسانی، دشواری، غمی خوشی میں اطاعت فرما برداری پر، اور اس امر پر بھی بیعت کرتے تھے کہ ہم امیر سے نہیں جھگڑیں گے، اس بات پر بھی بیعت کرتے تھے کہ ہم جہاں ہوں گے حق بات کہیں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ تو دینی دنیاوی امور میں شریعت کی پابندی کرنے کے لیے کسی کو راہبر رہنما ماننے، اس کے کہنے پر عمل کرنے کا عہد کرنا، ہاتھ میں ہاتھ دے کر گناہوں سے تائب ہو کر اس بزرگ کی اطاعت کا اقرار، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ یعنی کسی مرد درویش، کامل شیخ کے ہاتھ پر بک جانا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کو بیعت بولتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے اس بات پر، جسمانی امراض کے لیے تو ڈاکٹروں کے پاس گئے، مگر رذائل نفسانی کے لیے کسی روحانی عارف کامل کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شریعت کی پابندی کر لیں، نماز قرآن کی پابندی کر لیں، امر اور نہی کے پابند ہو جائیں، تزکیہ نفس کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں، کسی شیخ کامل کی بیعت میں آنا کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ مگر حق بات یہ ہے، سچ بات یہ ہے کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے جب تک اپنے سامنے کامل عملی نمونہ نہیں پائیں گے کسی کو، اعمال میں افراط تفریط کا اندیشہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ کبھی تو بہت عبادتوں میں بڑھ گئے اور کبھی بالکل ہی چھوڑ دیا، کبھی بہت خرچ کیا اور کبھی کنجوسی کرتے ہوئے اللہ کے احکام سے بغاوت کر لی، کبھی بڑھ گئے کبھی گھٹ گئے،
افراد تفرید کا اندیشہ رہتا ہے۔ جہاں تک قرآن و سنت کی پابندی کی بات ہے تو انسان اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی کر سکتا ہے، اور جس کسی نے بھی آج دن تک ترقی کی ہے وہ قرآن و سنت کی پابندی سے ہی کی ہے۔ مگر کچھ مقامات بڑے بلند ہیں جہاں تک انسان جانا چاہے، سوچ رکھے، احساس رکھے، پیاس رکھے، تو بہت سے لوگ ان کو باہوں سے تھام کر، ہاتھوں سے پکڑ کر اس منزل تک پہنچا دیتے ہیں جو مقامات عالیہ ہیں، جو درجات کے لحاظ سے مقام بلند تر ہیں۔ ان میں اخلاص، زہد و تقوی، ورع، توکل، صبر و رضا، تسلیم و قناعت جیسے مقامات جو صرف تفسیر حدیث پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتے، رسمی شریعت کی پابندی سے حاصل نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا، غصہ، حسد، غرور، تکبر، ریاکاری، حرص، شہوت، کینہ، یہ تمام باتیں رذائل نفسانی ہیں، مہلک امراض ہیں جو دل کے امراض ہیں۔ کتاب و سنت سے زہد و تقوی کا علم حاصل کرنا کچھ اور ہے، اور کسی مرد درویش عارف کامل کی عملی حالت سے اس چیز کو اخذ کرنا اور بات ہے۔ پہلی صورت قال اور دوسری صورت قال اور حال کی ہے۔ آپ نوٹ کریں، عام لوگ تو عام ہیں، مگر علماء کرام کو دیکھ لیں، قرآن حدیث پڑھانے والے اور پڑھنے والے، آپ ان کو چیک کر لیں، اور وہ علماء شریعت جنہوں نے کسی شیخ کامل کے سامنے ابھی تک بیعت کے ذریعے روحانی مقام حاصل نہیں کیا، ذکر، مجاہدات، ریاضت کے منازل طے نہیں کیے، ان کا امتحان دیکھ لیں، کر کے دیکھ لیں کہ وہ آیات و احادیث میں بال کی کھال اتار کر دکھا دیں گے، مگر روحانیت میں انہیں وہ برہ، وہ بلندی حاصل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے غرور بھی ختم ہوا ہو، ریاکاری بھی نہ ہو، حرص بھی نہ ہو، شہوت بھی نہ ہو، طلب جاہ و مال بھی نہ ہو، جبکہ وہ لوگ بھی ان مہلک امراض میں اسی طرح مبتلا ہیں جس طرح دیگر اہل دنیا مبتلا ہیں۔ تو ان باتوں کا انکار کرنا محض ہٹ دھرمی کی بات ہے، حالانکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے بیعت کرنا اور پھر بیعت کے ذریعے اپنے آپ کو اعلیٰ مقام تک پہنچانا۔ حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ روحانی تربیت کا سلسلہ یوں ہوتا ہے، ایک فیض لینے والا اور ایک فیض دینے والا ہوتا ہے، ایک دینے والا ہے اور دوسرا لینے والا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ امام مالک، امام غزالی، امام احمد، یہ تینوں وقت کے امام، اور امام مالک، امام احمد محدثین، یہ دونوں امام شروع میں صوفیاء کرام سے اعتراض کرتے، مگر جب امام احمد ابو حمزہ بغدادی کی محفل میں بیٹھنے لگے، آنکھیں کھل گئیں کہ دقیق شریعت کے مسائل بھی آپ حل کرتے ہیں۔ تو پہلے بیٹے کو کہا کرتے تھے کہ بیٹے صوفیاء میں نہ بیٹھنا، وہ شریعت کے احکام سے بے خبر ہوتے ہیں۔ جب دیکھا غفلت کی پٹی کھل گئی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ تو وہ ہستیاں ہیں، مرشد کامل وہ لوگ ہوتے ہیں جو روحانی توجہ سے اپنے مریدوں کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتارتے ہیں، یاد الہی کی تڑپ پیدا کر دیتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے بیٹے ان لوگوں میں ان کی صحبت سے کبھی غفلت نہ کرنا۔ پہلے انکار کیا اور جب جج کیا، چیک کیا، ان کے پروگرام میں بیٹھے تو پھر بیٹے کو تاکیدی حکم دیا کہ آپ ان میں ضرور بیٹھا کریں۔ اسلام کے اندر بہت سی بیعت ہوئی ہیں اور اس میں بیعت اسلام، بیعت جہاد، بیعت تقوی، بیعت توبہ، اس میں بیعت اولا یعنی ہوئی ہے، بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانی وغیرہ، یہ تمام باتیں آپ کو احادیث سے بخوبی ملتی ہیں۔ قرآن پاک کی مزید بہت ساری آیات کے اندر اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ وسیلہ بھی تلاش کرو، اور وسیلے سے مراد وہ مرشد کامل ہی ہیں جو اللہ کی راہ پر گامزن کرتے ہوئے ہمیں صاف ستھرا کرتے ہیں۔ بہت سارے بزرگوں نے اپنے اعشار کے اندر صوفیاء اور ضرورت شیخ کی بات کی ہے، جس میں سلطان العارفین فرماتے ہیں اللہ کا راستہ بغیر مرشد کے نہیں ملتا۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جیں اے بوٹی لائی ہو۔ بیعت ہوتے ہی پہلی نظر، پہلی فکر، پہلا اقرار، پہلی بار ہاتھوں میں ہاتھ، پہلی بار فیض کا پروگرام، پہلی نشست اللہ والے کی، پہلی نظر میں آپ نے بہت کچھ حاصل کر لیا کہ مرشد کامل کی توجہ نے، مرشد کامل کی نگاہ نے، مرشد کامل کے اقرار لینے نے، اس عمل سے آپ کے دل کے اندر لفظ اللہ کا ایک بیج مرشد کامل نے بو دیا۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی، وہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کا بیج جو میرے مرشد نے میرے من میں بو دیا، اب میں نے نفی اسبات دا پانی ملیا، یعنی میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا جو نفی اسبات یعنی دل کا ذکر کیا، اس کو پانی دیا۔ اب وہ چمبے دی بوٹی بن کر جو لفظ اللہ سے چمبے کی بوٹی نکلی، چمبے کی بوٹی اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ خوشبودار، کہ میری رگ رگ میں اس کی شاخیں پھیل گئی، اور جیسے وہ جتنی شاخیں پھیلتی گئیں وہ پھول لگتے گئے، اندر بوٹی مشک مچایا، اندر خوشبوؤں سے بھر گیا، وہ جو دل نور نور ہو گیا، وہ جو روح بھی نور نور ہو گئی، وہ نظر نور، وہ فکر نور، وہ بدن نور، کہ اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جیں اے بوٹی لائی ہوئی۔ مزید فرماتے ہیں نہ میں جوگی، نہ میں جنگم، نہ میں چلا کمایا ہو، نہ میں بھج مسیتی وڑیا، نہ تسبہ کھڑکایا ہو، جو دم غافل سو دم کافر مرشد اے فرمایا ہو، مرشد سہنی کیتی باہو پل وچ چا بخشایا ہو۔ پل بھر میں جو ہم نے اقرار کیا تھا، گناہوں سے تائب ہو کر اس بزرگ کی اطاعت کا اقرار کیا تھا، پل بھر میں ہمیں وہ مقام صفائی کا نصیب ہو گیا کہ پھر ہمارے اندر اعمال نیک کرنے کی استقامت ہو گئی۔ اجزائے تربیت کی کچھ چیزیں میں نے ابھی پیچھے آپ کو بتائی ہیں، جو قرآن و سنت کی پابندی، امر نہیں کی پابندی کے باوجود، اور علماء حق اور یعنی کہ کامل ہونے کے باوجود بھی وہ چیزیں رہتی ہیں، اور وہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں تو صرف شیخ کامل کی نظر اور اس کی باطنی استعداد
جو ہم ان کی صلاحیتوں کے جائزے لیتے ہیں، ان پروگرامز میں کوئی اٹینڈ کرتے ہیں، ان کے پروگرامز میں جب جاتے ہیں تو پھر صفائی نصیب ہوتی ہے۔ اس میں یہ چند اجزائے تربیت جو میں نے پیچھے آپ کو بولے کہ توبہ ہے، ورع ہے، زہد ہے، فقر ہے، تو یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں جو اہل تصوف قرآن و سنت کی روشنی میں تربیت کے سلسلے میں آپ نوٹ کریں گی اور کرتی ہیں۔ توبہ پہلا جو مقام ہے سلوک کا اولین، وہ ہے توبہ، جو قرآن پاک اور سنت نبوی کے عین مطابق ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو اور خالص توبہ کرو۔ تو قرآن و حدیث کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ تو مرشد کامل نے کیا کیا ہے؟ ہمیں توبہ استغفار کروائی ہے اور توبہ کی طرف ہی ہمیں لگوا دیا۔ یہ پہلا مقام ہے، ان کی ڈیٹیل لمبی ہے جو انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع میں ہوگی۔ ایک لفظ ہے ورع، یہ سلوک کا دوسرا مقام ہے۔ ہر مشتبہ چیز کو ترک کر دینا ورع کہلاتا ہے۔ وابسہ بن معبد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ آپ نے سنا اور آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اپنے دل سے پوچھ۔ 3 بار آپ نے الفاظ دہرائے۔ وابسہ اپنے نیکی وہ ہے جس سے دل مطمئن ہو اور سکون نصیب ہو، گناہ وہ ہے جو خلش پیدا کر دے، دل میں کھٹکنے لگ جائے، اور کھٹکتی ہوئی چیزوں کو چھوڑنے کی طاقت وہ تقوی والے لوگوں، متقین لوگوں کے پاس بیٹھ کر تقوی نصیب ہوتا ہے۔ تو توبہ، ورع اور زہد، سلوک کا تیسرا مقام ہے زہد۔ زہد کی تعلیم بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے، یعنی متاع الغرور۔ قرآن حکیم میں دنیا کو متاع الغرور کا نام دیا گیا، یعنی دھوکے کا سامان، یعنی بے رغبتی پیدا کرنا۔ لیکن دل کو دنیا سے دور کرنا زہد کہتے تو ہیں، مگر امت محمد کے لیے جو بات ہے کہ مومن کو دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں، نہ سب کچھ ترک کر کے جنگل میں نکل جانے کا حکم۔ ہاں، دنیا میں دل لگانے کی بات ہے کہ اتنا دل میں دنیا نہ بسا لو کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ۔ تو یہ زہد، سلوک کا تیسرا مقام۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زہد کی صفت اور یہ حال تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جسے بکری کھا جاتی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دوران خطبہ عمر فاروق کو دیکھا، ان کے لباس میں 13 پیوند لگے ہوئے تھے، یعنی صحابہ کرام زہد کے بلند درجے پر فائز تھے۔ مال غنیمت میں ڈھیروں آ جاتا تھا مال، لیکن تقسیم کر دیتے، خود چادر جھاڑ کر کھڑے ہو جاتے۔ علی المرتضیٰ کو دیکھ لو، یہودی کے باغ میں محنت مزدوری کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں اور خیرات کر دیتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، خیرات کر دیتے ہیں۔ یہ یعنی کہ ان صحابہ کا زہد۔ اور پھر فقر، سلوک کا چوتھا مقام ہے فقر۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فقر اختیار کیا، آپ کا وہ فقر اختیاری ہے، وہ رب کی عطا نہیں ہے۔ آپ نے خود اس فقر کو اختیار کیا کہ میں اللہ کا عاجز بندہ بننا چاہتا ہوں، میں ایک دن بھوکا اور ایک دن کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ تو الفقر فخری، آقا فرماتے ہیں کہ فقر میرا فخر ہے۔ تو چوتھا مقام فخر کا، جس میں صحابہ کرام اصحاب صفہ، جن کی حالت یہ تھی کہ اتنا کپڑا بھی نہیں تن پر کہ سطر ڈھانپ سکیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، سر میں ٹوپی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور کچھ بھی تو نہیں ہے زندگی کے اندر، کپڑے بھی نہیں ہیں، کھانا پینا بھی نہیں ہے، مگر چل رہے ہیں، ننگے چل رہے ہیں، بھوکے چل رہے ہیں، پیاسے چل رہے ہیں،
اور 80 صحابہ کرام تھے اور ان کی تعداد 400 کے قریب ہو گئی، مگر رہائش کے انتظام کے لیے مسجد نبوی پہ ایک چھپر ہے۔ یہ فقر اور تنگ دستی کا ان کا عالم، یہ محمد کی یونیورسٹی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یونیورسٹی، جو مسجد نبوی کا ایک چھپر جس میں تربیت پانے والے صحابہ، آج ان کے جوتوں کی گرد تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، دنیا کے بے تاج بادشاہ فقر۔ آگے ہے نمبر 5 صبر۔ سلوک کا 5واں مقام، جب چوتھے مقام پر انسان پہنچ جاتا ہے فقر پہ، تو وہاں آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، بہت امتحانات بھی شروع ہو جاتے ہیں، ایمان کے مطابق، استقامت کے مطابق آزمائشیں آتی ہیں۔ ان آزمائشوں پر پھر صبر، اور صبر کے بارے میں بھی تقریباً 70 بار قرآن پاک میں حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ این قرآن و حدیث کے مطابق اجزائے تربیت تصوف کے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو اس میں 5واں صبر، 6 توکل، اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اور یہ توکل کوئی عام چیز نہیں ہے، اور متوکلین کے پاس بیٹھ کر ہی توکل آئے گا، اور اس میں بھی آپ صحابہ کرام کو دیکھ لیں کہ ان کے توکل آزمائشوں میں کیسے۔ آگے ہے ایثار یعنی قربانی، بہت سی احادیث قربانی کے متعلق اور بہت سی احادیث صحابہ کرام کے متعلق، یعنی قرآن پاک کی آیت بھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود شدید محتاج ہو، اپنے دل کو تنگی سے جنہوں نے بچا لیا، یعنی جسے وسعت قلب عطا کی گئی، ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے خیر خواہی، ایثار، احسان، خدمت خلق کو ایمان کی بنیاد بنایا ہے۔ آگے ہے نمبر 8 رضا۔ رضا سلوک کا 8واں اور آخری مقام ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ یہ تو بس چند ہیڈنگز میں نے بولی ہیں، صرف اس لیے کہ تصوف کی دنیا بیعت کرنے کے بعد جو نصیب ہو جاتی ہیں منازل، جو تزکیہ نفس اور بندگی کی حقیقی لذتیں، یہ بیعت، یہ اجزائے تربیت، یہ تزکیہ نفس، یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ ہم ایسے زمانے سے گزر رہے ہیں جہاں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، دجالی قوتیں ہیں، مشینی روبوٹ، سائنس کی ترقیاں، شیطانی قوتیں، دشمنان اسلام، فتنوں کا دور۔ تو ضرورت ہے بابا، ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہمارے اندر ایمان اس حد تک ہو کہ ہم کامل اور ناقص کے درمیان فرق کر سکیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکیں۔ ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ حالانکہ دنیا میں جو نظر آ رہا ہے، انسان کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہا ہے۔ دنیا بہت پھیل گئی ہے، دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، اب ان کو ختم کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، سوچی جا رہی ہے۔ جب توکل آ جائے گا، جب صبر آ جائے گا، جب استقامت آ جائے گی، جب زہد و تقوی آ جائے گا، اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط ہمارا تعلق ہو جائے گا، پھر کوئی کیسے ہمیں ختم کر سکتا ہے؟ اور انہیں کیا خبر جو ختم کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو، جو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے والوں کو، جو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ اللہ کرنے والوں کو، وہ کیا جانے کہ ان لوگوں کے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے، قالا قالا رسول اللہ کی باتیں کرنے کی وجہ سے وہ کھا رہے ہیں۔
اس لیے کہ جب دنیا میں اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہ ہوگا اس وقت دنیا میں قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو قیامت کے اسباب علامات ٹوٹلی واضح ہو رہی ہیں، تو ٹھیک ہے، جو ہونا ہے وہ تو رب کے حکم سے ہونا ہے اور ہوتا رہے گا، مگر جس طرح جسمانی امراض کے لیے ڈاکٹرز، پروفیسر ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اسی طرح رذائل نفسانی کے لیے، وہ نفس کی تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، روحانیت حاصل کرنے کے لیے کسی عارف، کامل، درویش، شیخ کی ضرورت بھی محسوس کرنی چاہیے، اور اس مرد مجاہد کے پاس آ کر اللہ کا ذکر سیکھتے ہوئے آئیں، اس راہ پر آپ بھی چلنا شروع کر دیں جہاں چلتے چلتے دل نور سے بھر جائے گا، نظر بھی نور نور، دل بھی نور نور، فکر بھی نور نور، آپ کی ہر بات بھی نور، اور ظاہر باطن نور اور روشن والا ہو جاتا ہے۔